میں اس شخص کے ساتھ اللہ کی حدود کے اندر نباہ نہیں کر سکتی، تو عدالت اس سٹیٹمنٹ کی بیس پر اس کے اپنے اس بیان پر بھی کیس کو ڈگری کر سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی کام رکھے جو جائز ہیں، جو حلال ہیں، جو درست ہیں، جو صحیح ہیں، ان میں سے طلاق کو وہ فعل کہا کہ جو جائز تو ہے، درست تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ میں جب بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ آئے تو پہلے ضرور اس چیز کی ڈیٹیل جانتی ہوں۔ جب آپ کچھ فیملی کیسز کو دیکھتی ہیں تو کیس جیتنے کے بعد بہت سے لائرز کو اکثر ہم دیکھتے بھی ہیں کہ مبارک ہو، آپ یہ کیس جیت چکے ہیں۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ اگر دیکھا جائے تو وہ ایک ایسا مومنٹ ہوتا ہے کہ جس کو اگر ایز اے انسان یا انسانیت کے طور پہ سوچا جائے تو بڑا ایک عجیب سی فیلنگس ہوتی ہے، اور جو ظاہر ہے کہ جو فیملیز میں اس وقت ماحول ہوتا ہے، تو آپ لائرز حضرات اس وقت جیتنے کے بعد وہ کیسی مبارکباد ہے جو وہ دے رہے ہوتے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا اور اس پہ بات کرنے کے لیے موقع دیا۔ واقعی آپ نے بڑے بٹر کوسچن سے جو ہے اسٹارٹنگ کی ہے، لیکن میں یہاں آپ کو یہ بات واضح کرنا چاہوں گی کہ لائرز جب کیس کنٹیسٹ کرتے ہیں، مختلف ویرائٹی آف ورک ہے جو ہمارے پاس آتی ہے، اور یہ ان تمام کیسز میں جو فیملی کے میٹرز ہوتے ہیں ان کی نوعیت تھوڑی مختلف ہوتی ہے۔ وہی بات کہ جیسے ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں تو برابر نہیں ہوتی، اسی طرح سے تمام کیسوں کی نوعیت بھی مختلف ہوتی ہے۔ فیملی میٹرز ایسے معاملات ہیں کہ جب ہمارے پاس یہ آتے ہیں، میں اگر اپنی اگزامپل دوں اور میرے کولیگز بھی ڈیفینیٹلی اس طرح کے رد عمل جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں، میں جب بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ آئے تو پہلے ضرور اس چیز کی ڈیٹیل جانتی ہوں، اور میرا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا کہیں کوئی چانس ہے، کوئی پاسبلٹی ہے کہ آپ اس کو کنٹینیو کر سکے ریلیشن کو۔ لیکن جب صورتحال جاننے کے بعد اور مختلف باتوں کو جاننے کے بعد جواب یہ آتا ہے کہ یہ ناممکنات میں سے ہے اور ایسا پاسبل نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر ہم اس کی کارروائی جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کرتے۔ ایک چیز اور ٹیکنیکل آپ کو لیگل ٹیکنیکلٹی آپ کو بتا دوں کہ تمام سوٹس میں یہ وہ سوٹ ہے، وہ دعویٰ ہے کہ جس کے لیے ہمیں بہت ساری وٹنسز کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی ہے۔ اگر جس فیمیل اپنے اسٹیٹمنٹ میں یہ کہتی ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ اللہ کی حدود کے اندر نباہ نہیں کر سکتی، تو عدالت اس سٹیٹمنٹ کی بیس پر اس کے اپنے اس بیان پر بھی کیس کو ڈگری کر سکتی ہے اور کرتی بھی ہے۔ لیکن باقی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بہت ساری وٹنسز چاہیے ہوتی ہیں، اس میں ڈاکومنٹیشن چاہیے ہوتی ہے، بہت سارے اور معاملات ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی تھوڑی سی لاجک میں آپ سے شیئر کروں گی۔ اس کی لاجک یہ ہے کہ جیسے یقیناً آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی کام رکھے جو جائز ہیں، جو حلال ہیں، جو درست ہیں، جو صحیح ہیں، ان میں سے طلاق کو وہ فعل کہا کہ جو جائز تو ہے، درست تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اسی طریقے سے کیونکہ طلاق کی آپشن صرف میل کے پاس ہے، عورت کو اگر اکارڈنگ ٹو دی لا، جس طرح سے ہمارا جو قانون ہے، اور نکاح نامے میں آپ نے دیکھا ہوگا شک نمبر 18 ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ آیا مرد نے خاتون کو طلاق کا حق تفویض کیا ہے، ڈیلیگیٹ کی ہے وہ پاور یا نہیں کی ہے۔ اگر وہ کر دے تو وہ لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر وہ لکھا ہوا ہو تو جس طرح سے ایک میل اس رائٹ کو ایکسرسائز کرتا ہے، اسی طرح سے وہ فیمیل بھی اس رائٹ کو ایکسرسائز کر سکتی ہے، چونکہ وہ ڈیلیگیٹڈ پاور ہوتی ہے، وہ ایک اس کو دیا گیا اختیار ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر سچویشن مختلف ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے سوال یہ کیا کہ وکلاء اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور وہ کیا فیلنگ ہوتی ہے،
تو اس پر یہ بات میں نے ڈیٹیل سے اس لیے شیئر کی کہ پہلی بات تو میں اپنی بھی بات کہوں گی اور باقی بھی کہ ہم پہلے پوچھتے ہیں کہ آیا کہیں گنجائش ہے یا نہیں ہے. لیکن اگر کہیں گنجائش نہ ہو اور وہ اس بنیاد پر ہو کہ خاتون جس کو وہ ضروریات زندگی جس کی گارنٹی قرآن مجید دیتا ہے اور اس میں تحریر ہے کہ اس مرد نے اس خاتون کو جو اس کی زوجیت میں ہے ادا کرنی ہے. کیسے؟ میں یہاں آیت کا حوالہ بھی ضرور دوں گی. سورۃ النساء کے اندر پروردگار نے یہ کہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ رجال کو، مردوں کو قوام کیا ہے، بلند کیا ہے نساء پر، عورتوں پر. اور پھر آگے ہی ساتھ پروردگار اس کی وضاحت کر رہا ہے، اس میں بیان دیتا ہے کہ ان کو کیوں بلندی دی ہے، کیوں ان کو اس پر رتبہ بلند کیا ہے. کیونکہ اللہ نے کہا کہ اس لیے کہ وہ ان کے کفیل ہیں، وہ ان کی بریڈ اینڈ بٹر اور ان کی تمام تر جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے رسپانسبل ہیں. وہ ذمہ دار ہے شخص کہ وہ ساری ڈیوٹیز جو ہے وہ پرفارم کرے. اف ہی از ناٹ پرفارمنگ ہز ڈیوٹیز دین کیا ہوگا؟ تو وہ عورت پھر مجبوراً کوئی بھی قدم اٹھانے کی مجاز ہو جاتی ہے، حقدار ہو جاتی ہے. ایسی صورت میں اگر خواتین آتی ہیں، ظاہر طلاق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یوزلی، تو عدالتوں میں جو خواتین آتی ہیں وہ خلا کے لیے آتی ہیں، وہ طلاق نہیں ہوتی ہے. طلاق کا صرف اس صورت میں ہوتا ہے یا تو مرد کو ہوتا ہے یا پھر عورت کو تب ہوگا کہ اگر ڈیلیگیٹڈ پاور ہوگی. پہلے تو میں نے اس کو ڈفرینشیٹ کیا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، تاکہ یہ چیز کلیئر ہو جائے، جو ہمارے سننے والے ہیں وہ بھی یہ چیز جان سکیں. اور وہ اس چیز کھلا اور طلاق میں بھی ڈفرینس ہے کہ خلا ایک مختلف چیز ہے جو عورت کلیم کرتی ہے، اور اس کے لا کے اکارڈنگ کچھ گراؤنڈز دیے گئے ہیں، اور ان گراؤنڈز میں یہ گراؤنڈ بھی موجود ہے کہ اگر وہ اس کو مینٹیننس، خرچہ پانی نہ دے رہا ہو، اس کی ضروریات کو پورا نہ کر رہا ہو، جو بھی شرعی اس کے لیے احکامات ہیں وہ ان کی بجا آوری نہ کر رہا ہو جو اللہ تعالیٰ نے احکامات میں صادر کیے ہیں، اگر وہ اس کو نہیں پورا کرتا دین وہ یہ اختیار رکھتی ہے. تو پہلا قدم تو یہ ہے وہاں آنے کا کہ وہ لمحہ وہ ہوتا ہے جب وہ خواتین آتی ہیں تو ان کا جو بیان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں مارتا ہے، ہمیں پیٹتا ہے، جبکہ قرآن میں موجود ہے کہ اگر تم دیکھو کہ تمہاری عورتوں کے بابت کوئی ایسا عمل ہے جس پر تم سمجھتے ہو کہ تم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو ان کو الگ کر دو خود سے.